آج کا جو یہ میرا فنکشن تھا، میں جو بلوچستان کا فیصلہ دیکھ رہا ہوں، تو میں نے جمعیت علماء اسلام کے تمام قائدین کو بلوچستان کی مبارکباد دی، کیونکہ انشاءاللہ کل جو کنونشن ہوگا وہ کنونشن ایک کامیاب اور بلوچستان کا تاریخ کا ایک بہت بڑا کنونشن ہوگا، جس میں انشاءاللہ تعالی ہم مستقبل یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی امیدیں جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ہے، اور جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اس صوبے کی سب سے بڑی قوت بن رہی ہے الحمدللہ، اور یہ قوت جو ہے انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پہ، سیاسی پلیٹ فارم پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو بلوچستان کے مختلف شخصیات ہیں، کل بھی انشاءاللہ بہت سارے لوگ اس میں شمولیت کا اعلان کریں گے، تو آپ تو میڈیا کے لوگ ہیں، آپ جب انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد یہ سروے کریں گے تو آپ کے سروے کے مطابق یہ ثابت ہو جائے گا کہ بلوچستان کی سب سے بڑی قوت جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام۔ دیکھیں نا، وہ اس ٹائم جو ہے وہ حکومت میں وہ لوگ نہیں ہیں، اور ان کا جو ایجنڈا ہے، لازمی بات ہے ہم اس کے اپوزٹ ہے، وہ ہمارے اپوزٹ ہے، جہاں تک وہ وومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، لیکن وومن رائٹس کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، اگر وہ اس کے اوپر میں یہاں پر بات کرنا شروع کروں، اس میں اگر جو وومن رائٹس کے وہ کس اسپیکٹ پر بات کر رہے ہیں، پھر اسلام میں اس کے وومن رائٹس کے حوالے سے کیا بات ہے، لیکن وہ ایک بہت بڑی طویل سبجیکٹ بن سکتا ہے، لیکن میں اس کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ ایک ویسٹرن سوچ کو پروموٹ کر رہا ہے، اور الحمدللہ ہم ایک اسلامک سوچ کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو ایک تھیوری بھی ہے اس کے اوپر، کلیش آف سویلائزیشن ہے، اس کی ایک بہت بڑی ڈیٹیل اس میں ہے، تو مطلب ہمارا یہ ہے کہ ہم اسلامک اپروچ کو جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ابھی جیسے سمرو صاحب نے بھی اس کے اوپر دلیل سے بات کی ہے، تو میرے خیال سے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں بلوچستان کو فخر کرتا ہوں، یہ روایات کا صوبہ ہے، یہاں کے روایتی لوگ ہیں بلوچستان کے، آپ نے آج تک نہ سردار اختر جان کے منہ سے اس طرح الفاظ سنے ہوں گے سیاست میں، نہ آپ نے مشر محمود خان اسکزئی کے منہ سے ایسے الفاظ سنے ہوں گے، نہ آپ نے مولانا صاحب، جتنے بھی ہمارے سیاسی مشران ہیں، ہم اس طرح کی سیاست کرتے نہیں ہیں، ہم روایات کو سامنے رکھ کر پھر سیاست کرتے ہیں۔